أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وحیط اور گھیر لیا گیا بثمری اس کا پھل، فاصبح یقلب پس وہ ملتا رہ گیا کفیہ اپنے ہاتھوں کو، علی اس پر ما جو انفقا اس نے خرچ کیا فیہا اس میں، وہی اور وہ خاویتن گرا پڑا تھا علی عروشہا اپنے چھپروں پر، ویقول اور اب وہ کہنے لگا یا لیتنی اے کاش کہ میں لم اشرک میں نے شریک نہ ٹھہرایا ہوتا بربی اپنے رب کے ساتھ احدا کسی ایک کو۔ دو اشخاص کا قصہ اپنے اختتام کو ہے۔ ایک فرد بندہ مومن ہے، اگرچہ غریب ہے لیکن صبر کرنے والا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی پیروی کرنے والا ہے، رزق حلال کی طلب کرنے والا ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنے والا ہے، غلبہ اسلام کی جدوجہد کرنے والا ہے، اور اپنے دوست اور احباب کو اللہ کے حکم کے مطابق نصیحتیں کرنے والا ہے۔ اور دوسرا شخص کہ جو مشرک ہے، مغرور ہے، ناشکرا ہے، اپنے آپ کو کچھ سمجھنے والا ہے، اپنے علم و ہنر کے اوپر غرہ کرنے والا ہے، اور دوسرے انسانوں اور ان کی باتوں کو اہمیت دینے والا نہیں ہے۔ جب اپنے باغ کے اندر داخل ہوا تو پھلوں کو دیکھ کر کے بڑا خوش ہوا، اور دل و دماغ کے اندر یہ بات آئی کہ میرا نہیں خیال کہ یہ کبھی فنا بھی ہو جائے گا، تو نیک دوست نے اچھے دوست نے اس کو سمجھایا کہ تمہارا یہ رویہ اچھا نہیں ہے، بلکہ تم ایمان کی طرف آؤ، اخلاص کی طرف آؤ، اور اللہ کے شکر کی طرف آؤ۔ تمہاری سوچ یہ ہونی چاہیے کہ تمہیں اللہ نے دیا ہے، اور پھر اس میں سے جو بندوں کے حقوق نکل سکتے ہیں وہ بھی نکالو۔ جیسے دنیا کے اندر تمہارے مزے ہیں، آخرت کے اندر بھی تمہارے مزے ہوں گے۔ لیکن اس انسان نے اپنے رویے کو تبدیل نہ کیا، اسی طرح گھمنڈ میں رہا، غرور کے اندر رہا، شرک کے اندر اختہ رہا، وحیط بثمرہ اسی طرح ہو گیا کہ جیسے اس کے ساتھی نے اس کو سمجھایا تھا۔ جب سمجھنے کی طرف نہیں آیا تو اس کے باغ کے پھل کو گھیر لیا گیا۔ مفسرین حضرات یہاں پر یہ بات ذکر کرتے ہیں کہ اس کے فصل کے اوپر اور اس کے باغ کے اوپر کون سا عذاب آیا یہاں پر اس کا ذکر نہیں، اس کو مبہم رکھا گیا ہے، جو شدت کی طرف اشارہ ہے کہ کوئی عذاب تھا لیکن بہت سخت عذاب تھا۔ اور ساتھ ہی ساتھ مفسرین حضرات نے اس نقطے کی طرف بھی اشارہ کر دیا کہ اس کا باغ اس کی آنکھوں کے سامنے خراب ہو رہا تھا، اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے باغ کو ویران ہوتا دیکھ رہا تھا، جلتا دیکھ رہا تھا، لیکن اس کا کوئی بھی معبود باطل اس کے کچھ کام نہیں آیا، غیر اللہ اس کے کچھ کام نہیں آیا، اس کی افرادی قوت اس کے کچھ کام نہیں آئی، اور وہ خود بھی بدلہ نہ لے سکا، اپنے آپ کی مدد نہ کر سکا، تلیاں ملتا رہ گیا۔ تو یہاں پر فرمایا فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ تلیاں ملنے لگا، افسوس کرنے لگا، پشیمان ہونے لگا۔ لیکن اب کیا ہوت کہ جب چڑیا چگ گئی کھیت، جب چڑیا کھیت کو چگ جائے تو پھر افسوس کرنے کا کیا فائدہ ہے۔ اشارہ کر دیا قرآن نے اس بات کی طرف بھی کہ عَلَىٰ مَا أَنفَقَ فِيهَا، کہ صرف یہ نہیں کہ جو پھل تھا وہ ختم ہو گیا، گر گیا، بلکہ اس نے جو خرچ کیا تھا
جو سرمایہ لگایا تھا وہ بھی سارے کا سارا فنا ہو گیا، پھل بھی ہاتھ نہ آیا، اور جو خرچہ کیا تھا وہ بھی ضائع ہو گیا۔ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، ایسے کوئی اللہ تعالیٰ نے باغ کے اوپر آفت لائی کہ جتنا پھل تھا، جتنے پھلدار درخت تھے وہ اپنے چھپروں کے اوپر گرے گئے۔ جس طرح انگور کا درخت ہوتا ہے تو اس کے لیے چھپرے بنائے جاتے ہیں، لکڑیاں لگائی جاتی ہیں، چھپرے لگائے جاتے ہیں، اور انگور کی بیلوں کو چھپروں کے اوپر وہ ڈال دیا جاتا ہے تو وہ سارے کے سارے چھپروں سمیت نیچے آ رہے۔ وَيَقُولُ، جس وقت اس کا باغ اس کی آنکھوں کے سامنے فنا ہو رہا تھا، اپنے آپ کو بے بس سمجھ رہا تھا، اپنے آپ کو بے بس سمجھ رہا تھا، اور اس وقت اس کو دل گواہی دے کر کے یہ بات کہہ رہا تھا کہ میرے اوپر جو شامت آئی ہے، میری جو ساری محنت رہا کہاں چلی گئی ہے، یہ کفر کی وجہ سے ایسا ہو گیا ہے، ناشکری کی وجہ سے ایسا ہو گیا۔ خود اپنی زبان سے وہ یہ بات کہہ رہا ہے، کہہ رہا ہے یا لیتنی، کاش کہ لم اشرک، میں نے شریک نہ ٹھہرایا ہوتا بربی، اپنے رب کے ساتھ احد، کسی ایک کو۔ تو اس کا دل اس کو بتلا رہا تھا کہ میں نے جو کفر کیا ہے، جو شرک کیا ہے، جو گناہ کیے ہیں، جو غرور کیا ہے، جو گمنڈ کیا ہے، جو میں نے ناشکری کی ہے، اس کی وجہ سے یہ مجھ کو سزا مل گئی۔ کاش میں نے ایسا نہ کیا ہوتا، کاش جو دوست مجھ کو سمجھا رہا تھا کہ میں ایمان لے آتا، سب چیزوں کو اللہ کی طرف منسوب کرتا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو دی ہے، اور بندوں کے حقوق بھی ادا کرتا، تو کاش یہ دن مجھ کو دیکھنا نہ پڑتا۔ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ، اب ذرا غور کیجئے، یہاں پر انسان کے سامنے یہ بات آ جاتی ہے کہ انسان کو سمجھنا چاہیے کہ انسان ہے، خدا نہیں ہے۔ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ، وہ جتھا کہ جس کے اوپر غرہ کیا کرتا تھا، غرور کیا کرتا تھا، وہ جتھا بھی اس کے کچھ کام نہ ینصرون، کوئی مدد نہ کر سکا۔ یہ کہ اس کا جتھا اس کے پاس تھا، نوکر چاکر پاس تھے، اس کی اولادیں اس کے پاس تھیں، لیکن کوئی ایک بھی اس کے باغ کو بچا نہ سکا۔ ان کی آنکھوں کے سامنے ان کا باغ فنا ہوتا رہا۔ من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جتنی طاقتیں تھیں، کوئی ایک طاقت بھی اس کی مددگار ثابت نہ ہوئی باغ کو بچانے کے لیے۔ وما کان منتصرا، اور نہ ہی وہ خود اس قابل تھا کہ اپنی مدد کرتا یا وہ بدلہ لے لیتا، کچھ بھی وہ نہ کر سکا۔ هنالک الولایۃ، یہاں پر یہ بات سمجھا دی گئی کہ اسی وقت معلوم ہو گیا کہ اختیار سارے کا سارا اللہ کے پاس ہے، الحق جو معبود برحق ہے۔ تو انسان کو بہت دفعہ زندگی کے اندر یہ بات معلوم ہو جاتی ہے، اس کا دل گواہیاں دینے شروع کر دیتا ہے کہ ہاں میرے پاس اختیارات ہے، لیکن میرے اختیارات محدود ہیں۔ کچھ وقت ایسا بھی آ جاتا ہے جہاں پر میں بے بس ہو جاتا ہوں۔ تھوڑا سا غور کیجئے کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے ٹائٹینک جہاز بنایا، اور ان لوگوں کا یہ دعویٰ بھی تھا کہ اس کو اس انداز کے اندر بنایا گیا ہے، ترتیب دیا گیا ہے کہ اس کو کوئی چیز بھی فنا نہیں کر سکتی ہے، اس کو کوئی چیز بھی ڈبو نہیں سکتی ہے، لیکن پانی کے اندر ایک وقت ان کے اوپر ایسا بھی آ گیا کہ جس وقت اس جہاز کے اندر 115 افراد بھی شامل تھے، ان کی آنکھوں کے سامنے وہ ڈوب رہا تھا۔ حال یہ کہ اس کے بارے میں یہ بھی بتلایا جاتا ہے کہ اس انداز کے اندر اس جہاز کو بنایا گیا تھا کہ ایک کمرے کے اندر اگر پانی آ بھی جاتا ہے تو دوسرے کمرے کو کوئی نقصان نہیں ہو سکتا، لیکن اس کے باوجود وہی جہاد جس وقت ڈوب رہا ہوگا وہ کتنے بے بس ہوں گے، ان کا دل گواہی دینا شروع کر دیا ہوگا اس وقت کیوں ہونا، لیکن اسی وقت معلوم ہو گیا الولایۃ، تو اختیار سارے کا سارا للہ، اللہ کے پاس ہے، اللہ کے پاس اختیار ہے کہ اس کو بچائے یا اس کو ڈبائے۔ وہاں پر انسانوں کی طاقتیں ختم ہو کر کے رہ جاتی ہیں، بے بس ہو کر کے رہ جاتی ہیں۔ فرعون کے اوپر بھی ایک وقت ایسا آ گیا تھا کہ اس کے دل نے اس بات کی گواہی دینا شروع کر دی تھی۔ پہلے تو لوگوں سے یہ کہہ رہا تھا، اپنے لوگوں سے کہہ رہا تھا کہ دیکھو یہ جو سمندر کے اندر راستے بن گئے میرے حکم سے بنے ہیں، لیکن جس وقت پانی کے موجوں کے اندر ڈوبنے لگا تو ہنالک، اسی وقت معلوم ہو گیا الولایۃ، اختیار سارے کا سارا، کارسازی کا اختیار سارے کا سارا للہ، اللہ کے پاس ہے۔ اب اللہ کے پاس اختیار ہے کہ ڈبونا ہے یا ان کو باقی رکھنا ہے، وہاں پر پھر انسان بے بس ہو کر کے رہ جاتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی تھے، دنیا کے اندر لوگوں کو شوق ہو گیا کہ جو ٹائٹینک جہاز کا ملبہ
سمندر کے اندر پڑا ہوا ہے، جا کر کے اس کو دیکھ کر کے آ جائیں۔ تو ان کی سوچ بھی یہ ہوگی کہ چلے جائیں گے، اس جہاز کو دیکھ کر کے واپس آ جائیں گے، لیکن وہ بھی جس وقت سمندر کی تہہ کے اندر گئے، نیچے گئے، وہ بھی کتنے بے بس ہو گئے ہوں گے۔ جب موت کا وقت آ گیا ہوگا کہ واپسی کا راستہ ان کے لیے مشکل ہوگی، وہی آبدوز پھٹ گئی، تو وہ بھی اس وقت کتنے اپنے آپ کو بے بس محسوس کر رہے ہوں گے کہ جہاں پر ان کی موت لکھی ہوئی تھی تو کروڑوں روپے لگا کر کے، حال یہ ہے کہ نیچے جاتے ہوئے ایک ایک گھنٹے کا انہوں نے 1 کروڑ روپیہ دیا، اور 2 پاکستانی افراد تھے، 15 کروڑ انہوں نے خرچ کیے۔ ان کے علاوہ بھی باقی 3 اور بھی اس آبدوز کے اندر موجود تھے جو ٹائٹینک جہاز کا ملبہ دیکھنے کے لیے گئے تھے لیکن واپس نہ آ سکے۔ تو سمندر کی تہہ کے اندر ان کے اوپر بھی یہ وقت آیا ہوگا، ہنالک، اس وقت معلوم ہو کہ الولایت کی اختیار للہ، اللہ کے پاس ہے۔ حال یہ کہ اگر ان کے پاس اختیار ہوتا تو جس طرح نیچے گئے ہیں خوشی کے ساتھ واپس بھی آ جاتے، لیکن سارے اختیارات تو انسان کے پاس نہیں ہیں۔ انسان تو مختار کل نہیں ہے۔ انسان کے اوپر زندگی کے اندر ایسے اوقات آ سکتے ہیں جب انسان بے بس ہو جاتا ہے۔ جس طرح ایک کسان اگر فصل کو تیار کر دیتا ہے، جوان ہو جائے، بعض اوقات اس کی آنکھوں کے سامنے اگر بہت زیادہ پانی فصل کے اوپر آ جائے تو کیسے، یا بہت زیادہ یالہ باری ہو جائے تو بے بس ہو جاتا ہے کہ کیسے یہ یالہ باری کو روک سکتا ہے، نہیں روک سکتا۔ اس وقت اگر روکنا ہے کسی نے اس برف باری کو تو اللہ کی طاقت وہ روک سکتی ہے۔ تو انسان بسا اوقات یہ بچوں کی طرح دیکھتا رہ جاتا ہے، بے اختیار ہوتا ہے۔ وہاں پر اگر کسی کا اختیار چلتا ہے تو محض اللہ رب العالمین کی ذات ہوتی ہے، وہاں پر بندہ مومن ہوتا ہے، اس کے ہاتھ اٹھ جاتے ہیں کہ یا اللہ تو ہی بہتر کرنے والے، تو بہتر کر۔ انسانوں کی طاقتیں وہاں پر ختم ہو کر کے رہ جاتی ہیں۔ تو فرمایا اونالک، اسی وقت معلوم ہوگی الولایت اختیار للہ، اللہ کے پاس ہے۔ تو جو باغ والا تھا حسرت بری نگاہوں کے ساتھ جس وقت باغ کے باہر کھڑا ہوگا، اپنی آنکھوں کے ساتھ اپنے باغ کو تباہ ہوتا دیکھ رہا ہوگا، اس وقت اس کا دل یہ بات کہہ رہا تھا کہ اب اس باغ کو تو میں نہیں بچا سکتا۔ جس طرح ایک آدمی کے گھر کے اندر آگ لگ جائے اور وہ باہر کھڑا ہو تو پوری آگ کو کیسے بجھا سکتا ہے، بس اس کے دل کے اندر یہ بات آتی ہے کہ اب بجھانے والی کوئی اور ہی طاقت ہے، وہی اس کو بچا سکتا ہے، اور وہی اس کو اگر ختم بھی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ اور وہ ذات کون سی ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہنالک، اسی وقت معلوم ہو گیا الولایت کہ کارسازی کا اختیار سارے کا سارا للہ، اللہ کی، الحق جو معبود برحق ہے۔ اس کے علاوہ جتنے ہیں کہ جن کو لوگ اپنا معبود سمجھتے ہیں، ایسے آڑے وقت کے اندر، مشکل وقت کے اندر کوئی بھی ان کے کام نہیں آتا۔ تو اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کو سیکھنے کی، سمجھنے کی اور پھر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ وخیتا، اور گھیر لیا گیا بے ثمرہ ہی، اس کے پھل کو، فاصبح یقلب، بس ملتا رہ گیا وہ کفی اپنے ہاتھوں کو، اللہ اس پر، ماں جو انفقہ اس نے خرچ کیا، فیہا اس میں، وہی اور یہ باغ، خاویۃن گرا پڑا تھا، علی عروشہا اپنے چھپروں پر، ویقول اب وہ کہنے لگا یا لیتنی، اے کاش، لم اشرک، میں نے شریک نہ ٹھہرایا ہوتا، بربی، اپنے رب کے ساتھ، احد، کسی ایک کو، ولم تکن، اور نہ تھا، لہو اس کا، فئتن، کوئی گروہ، ینصرونہ جو اس کی مدد کرتا اور اس کے باغ کو اس کے لیے بچا لیتا، من دون اللہ، اللہ کے سوا، وما کان، اور نہ تھا وہ، منتصرہ، خود اس قابل کہ اپنی مدد خود کر لیتا۔ ہنالک، اسی وقت معلوم ہو گیا الولایت، کہ کارسازی کا اختیار للہ، اللہ ہی کو ہے، الحق جو برحق ہے، وہی خیر، سب سے بہتر ہے، ثواب، بدلہ دینے والا، وخیر، اور سب سے بہتر ہے کرنے والا، عقبہ، انجام کو بہتر کرنے والا۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار برحمتک یا ارحم الراحمین۔